والدین کے آداب کے بارے میں یہ ذکر ہے. آیت پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ میں سے تیاری کی ہے کسی نے کچھ نکالا ہے حدیث کا مواد؟ جی جی سوری بتائیے، جلدی تاکہ تفصیل کی بات بھی کریں. ابھی تک میں جی اپنی جی کون بول رہے ہیں؟ فریحہ فریحہ، چلیے جی بتائیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں کل کا لیسن میں نے جوائن نہیں کیا تھا، تو میں نے ابھی تک فالو اپ نہیں کیا اس کو. اگر بتا دیں گے اچھا، آپ نے کی تو میں اپنے یہ آیات آ رہی ہے والدین کے ادب اور ان کی اطاعت کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے آپ لوگ کو کہا تھا کہ تھوڑا سا آپ بھی دیکھ کر آئیں کہ آپ لوگ کے پاس کیا ہے. مطلب ادب کے لحاظ سے علم آپ کے پاس کہیں سے بھی آپ احادیث کو لے کر آئیے، کیونکہ والدین کی جو عزت ہے اور احترام ہے اور ادب ہے وہ نکلتا جا رہا ہے اولاد میں سے، اور قیامت کی نشانی ہے. تو اس پہ ہمیں ہونا چاہیے، اس پہ اتنا، اور اس کو ہمیں بچوں کے اندر ڈالنا، خود اپنے اندر ڈالنا اس بات کو، اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو اس چیز کے لیے، یعنی ایمان کو تازہ دم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل دلائے. تو آپ ہی موجود ہیں ابھی، پھر اہلیہ نعمان تھی غالباً پہلی کلاس میں کل کی. جی چلے، میں انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں جو تھوڑا بہت مجھے حدیث سے جو یاد ہے جی جی اور بالکل بتائیے. جی لائف سے بتائیے. وہ ہوں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں صحابی نے ان سے آ کے پوچھا کہ میرے مطلب انگلش میں مجھے یاد ہے، اردو میں شاید الفاظ اونچ نیچ ہو جائے، بول دیجیے، ٹھیک ہے بس جیسے کب بھی. کون ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں. تو انہوں نے پھر سے پوچھا پھر کون؟ تو انہوں نے کہا تمہاری ماں. تو انہوں نے پوچھا پھر سے کون؟ تو انہوں نے کہا تمہاری ماں. اور پھر انہوں نے جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارے والد. سو جی اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں لانے والے اللہ کے بعد اللہ نے مطلب ایک سلسلہ جو بنایا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ، یہ دونوں مل کے ایک بچے کو دنیا میں لاتے ہیں. اور اس دوران جو ان ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور ان کی جو چاہتیں ہوتی ہیں اور ان کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اس بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے، ظاہر سی باتیں شروعات ایک فادر کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر ظاہر سی باتیں 9 مہینے پھر ماں اس کو اپنے پیٹ میں جو ہے اللہ کے مرضی سے اس کو پالتی ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ پورا اس کے اس دنیا میں آنے کا راستہ بناتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دیکھ بھال، اس کے بعد بچے کی پھر بچے وہ فادر کے اوپر ہو جاتی ہے، مطلب والد کے اوپر ہو جاتی ہے کہ اس بچے کا کے کھانے پینے کا اور اس بچی کے بالکل بالکل بچے ٹھیک ہے. جی جی کی ضرورت، یہ ساری وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تربیت ماں کے ذمہ ہوتی ہے. تو یہ بچہ جو بھی بن پاتا ہے اپنی زندگی میں صفر سے لے کے بڑے ہونے تک، وہ سارا اس کی ساری جو وجہ ہوتی ہے اس کی ماں اور اس کے والد، مطلب بے ماں باپ شک بالکل دونوں ٹھیک مل ہے. کے بچے کو بناتے ہیں جو وہ بنتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے ہو کے جب ہمیں دوست ملتے ہیں، جب ہمیں ٹیچرز مل جاتی ہیں، جب ہمیں اور لوگ ہماری زندگی میں آنے لگتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے جو ہے ہمیں نہیں اس طرح سے لک آفٹر کیا جس طرح سے ہم چاہتے تھے خود، کیونکہ ہم دوسروں کی زندگی کو دیکھ کے انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ اس کے امی ابو اس کے لیے یہ کرتے ہیں، اس کے امی اس کے لیے یہ، تو میرے امی ابو میرے لیے اچھے نہیں ہیں. اور مین جو دار و مدار ہے ماں باپ کا بچے کو پال پوس کے بڑا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے. تو جو بھی ماں باپ اپنے بچے کے حقوق ادا کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کے حقوق ہوتے ہیں جو والدین کے اوپر واجب ہیں، تو جب وہ حقوق ادا کرتے ہیں تو بچوں کا پھر پلٹ کے ان کے اوپر بھی پھر اللہ کی طرف سے فرمان ہے کہ آپ نے ان ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی سے کہا تھا کہ میری ماں مسلمان نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ کیسے پیش آؤں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھو، ان کا خیال رکھو. تو اس میں سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے
اور میری اپنی زندگی سے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں بھی بہت ایسے وقت آتے تھے، ہمیں لگتا تھا ماں باپ بہت اسٹرکٹ ہیں، ہمیں ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے، ہمیں کہیں سنیما نہیں جانے دیتے، ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں کرنے دیتے، اور یہاں پر ہر بندہ جو اس کی مرضی ہوتا ہے کرتا ہے. ہمارے ماں باپ ہیں بس جو بہت ہمارے ساتھ اسٹرکٹ ہیں، ہماری پٹائی بھی لگاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر طرح کی زیادتی کرتے ہیں. لیکن جب میری اپنی بیٹی جب ہوئی ہے، جب میں خود فرسٹ ٹائم اس میں تھی، مطلب اس میں تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب جب میری پہلی بار جب مجھے پتا چلا کہ میں بھی کیا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اس کو ریسپیکٹفلی کیسے کہتے ہیں، کہ پاؤں بھاری ہو گئے، آئی تھنک ایسے کہتے ہیں. لیکن جو ہے جب مجھے پتا چلا اور میری خود کی طبیعت بہت خراب ہوتی تھی، تو اس سے مجھے ایک سبق میں بہت، اس وقت میری امی شفٹ ہو چکی تھیں دوسرے ٹاؤن، تو میں بہت اپنی امی کو یاد کرتی تھی، بہت ان کے لیے روتی تھی، کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں مجھے اس دنیا میں لانے کے لیے. تو وہاں سے میرے دل میں ایک بہت ادب اور احترام اور محبت اپنے دونوں ماں باپ کے لیے جاگ گئی، کہ انہوں نے سب کچھ وہ کر سکتے تھے اور چاہتے تو وہ مجھے نہیں لے کے آتے دنیا میں. اس زمانے میں تو بہت دوائیاں بھی ہوتی ہیں کہ بندے کو اگر نہیں چاہیے، بچے نہیں پیدا کرنے، تو وہ دوائیاں لے کے وہ نہیں کرتا. لیکن میرے ماں باپ نے سب کچھ کر کے اور مجھے پال پوس کے بہترین اب زندگی دے کے. یہی والی آیات جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا، جو زندگی دینی، کہ آگے آیات آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ان کے رزق کو ادا کرتے ہیں، تم انہیں کیوں خشیت املاک، تم کیوں ان کو دفن کرتے ہو. جی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا بیان کیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آخری منٹ میں آپ سے دوبارہ ہوگا ٹائم تو انشاءاللہ تعالیٰ پوچھوں گی. ماشاءاللہ آپ نے اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی بتایا، اور یہی ہماری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بھی بچے تھے اور ہمارے والدین نے ہمیں پالا پوسا، آگے ہماری اولادیں ہیں تو ہم بھی ان کو کس طریقے سے کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ تفسیر دیکھتے ہیں، اس سے آپ کا ایمان اور تازہ ہوگا. اور جن کے والدین ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے کہ ان کی وہ اور قدر کریں، ان کا احترام کریں. ٹھیک ہے، چلیے جزاکم اللہ خیر، آپ نے بہت اچھا کیا. اب ہم جو ہے وہ سورت اپنی شروع کرتے ہیں آیت نمبر 23 سے. اچھا، ابھی نجمہ علوی آئی ہے میرے خیال میں. ہاں جی، چلیں جی، آپ سے بھی کچھ پوچھیں گے آخر میں ٹائم انشاءاللہ بلا. تو یہ 2 دن میں تفسیر رکھوں گی اس کی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمیں والدین کی اہمیت کا اور ان کی اطاعت کا جو واجب اللہ نے قرار دے دیا، اس کے بارے میں ہمیں ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھے اور ہم اپنی اولاد میں ڈالیں. اور یعنی وہ ہمارے بے ادبی کر کے خدا نخواستہ وہ اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے کہ دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے والدین کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور تمہارے پروردگار کا یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. دیکھیے جی، اس میں والدین کے ادب اور احترام اور ان کی اطاعت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ادب و احترام کو اپنی عبادت کے ساتھ اور ان کے اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، یعنی واجب قرار دے دیا. ٹھیک ہے کہ اور پھر سورہ لقمان میں بھی اگر شکر اللہ کا کرنا ہے تو اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم فرمایا. کیا فرمایا سورۃ لقمان میں؟ انشکر لی ولی والدیک،
یعنی میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ تو اس سے پھر کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کی جو اطاعت ہے وہ سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی شکر کی طرح کیا ہے کہ والدین کا شکر گزار ہونا بھی کیا ہوگا؟ واجب ہے۔ صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث شریف ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اپنے وقت مستحب میں۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے طریقے سے نماز ادا کی، اب آپ کے پاس دنیا میں اور دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے کہ والدین ہیں سامنے، آپ کے والدین ہیں، آپ انہوں نے کوئی حکم دیا تو ان حکم پہ لبیک کہتے فوراً سے ان کی طرف رجوع کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ہمیں کیا لگتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ہماری نئی نسل میں کہ بھائی یہ تو فضول ہی بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور خود اٹھ کے کر لیں گی۔ اس بات پہ میں بعد میں آؤں گی، پہلے ہم فضیلت جان لیں اور اس میں کیا احادیث آئی ہیں والدین کی اطاعت اور ان کی احترام کے بارے میں۔ جی، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو۔ جامع ترمذی میں، مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ پھر روایت سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہیں، مطلب یہ کہ ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لے جاتی ہے اور ان کی بے ادبی اور ناراضگی دوزخ میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرمان بردار رہا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور جو ان کا نافرمان ہوا اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہے گا۔ اس پر اس شخص سے سوال کیا کہ جہنم کی وعید، یہ بات غور سے سنیں، آج کل یہ سوال اٹھتا ہے کہ والدین غلط کریں تب بھی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ دیکھیے یہ حدیث کتنی اہم ہے۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو رسائی پر جو انہوں نے اگر کیا ہے ایسا معاملہ اس پر جہنم کی پھر بھی وعید ہے، چاہے ماں باپ نے لڑکے پر ظلم ہی کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں دیا شریعت نے کہ وہ ماں باپ حق تلفی کریں، ناانصافی کریں یا ظلم کریں تو آپ ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں، یہ بات نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ ان پر نظر ڈالے؟ آپ نے فرمایا ہاں 100 مرتبہ بھی، ہر نظر پر یہ ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو والدین کی فرما برداری پر ہے، اور اگر نافرمانی کی، ان کی حق تلفی کی تو پھر اس کی سزا میں نے کیا بتایا تھا کہ آخرت میں تو ملے گی لیکن اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت روایت حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں بجز والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کے، کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ اب والدین کی اطاعت کرنا لازم ہے، لیکن کن چیزوں میں واجب ہے اور کہاں مخالفت کی گنجائش ہے، شریعت نے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو علماء اتفاق اس بات پر کرتے ہیں کہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے، ناجائز یا گناہ کے کام میں اطاعت واجب نہیں ہے۔ واجب تو کیا جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں کیا آیا لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کی نافرمانی میں، کسی خالق کی نافرمانی میں
مخلوق کی فرما برداری، اس کی اطاعت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کفر کا کہتے ہیں آپ کو، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، تو ان کی اطاعت نہیں ہے، لیکن پھر بھی قلنا قولا معروفا، پھر بھی ان کو نرمی سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ وہی بات آگئی، اگر کافر ہیں، مسلمان نہیں، مسلمان والدین کے ساتھ تو ہر حال میں ان کے ساتھ ان کا بات ماننی ہے اور ان کا، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ بے پردگی کا کہتے ہیں، والدہ کہتی ہے کہ نہیں نکاح نہیں کرنا، تو یہ ان کو گناہ ہوگا، اور اس پر ہم جو ہے وہ ان کو منع کرنا چاہیے کہ یہ واجب ہے چہرے کا پردہ، اور آپ بچی کو، اگر بچی پردہ کرنا چاہ رہی ہے، نقاب برقع پہننا چاہ رہی ہے، اور والد منع کرتا ہے، تو اس میں ان کی بات کا نہیں ماننا چاہیے۔ ہاں کچھ طریقہ نکالیں کہ والدہ کی نظر نہ پڑے اور باہر چلے جائیں، گھر میں لڑائی، یہ ذرا ایک الگ سے ہٹ کے بحث ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے پھر۔ اچھا جی اب والدین کی خدمت اور ان کے اچھا سلوک کرنا، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے تبھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، کافر ہوں تو پھر ان کی خدمت نہیں کی جائے گی، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ کفر پر مجبور کرے تو اس معاملے میں ان کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں نقل ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ میری والدہ جو مشرک ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہیں، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں ان کی خاطر مدارت کروں؟ آپ نے فرمایا صلی امکی، یعنی اپنی ماں کی صلہ رحمی اور خاطر مدارت کرو۔ اور کافر ماں باپ کے بارے میں خود قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی جس کے ماں باپ کافر ہوں اور اس کو بھی کافر ہونے کا حکم دیں تو اس کا معاملے میں بات ماننا جائز نہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں معروف طریقے پر ان کا برتاؤ کیا جائے۔ آپ کو شاید وہ سیرت النبی میں وہ واقعہ شاید آپ کو یاد ہو یا آپ نے سنا ہو کہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھیں، اور حضرت سفیان کی جو کافر تھے اس وقت، ان کی بیٹی تھیں، بعد میں جو فتح مکہ کے موقع پر حضرت سفیان ابو سفیان جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، اور انہی کے بیٹے حضرت امیر معاویہ، اور ام حبیبہ ان کی بیٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی رضی اللہ عنہما۔ تو اب وہ جب جب معاہدہ تھا، کیا کہتے ہیں، معاہدہ ٹوٹا، جو معاہدہ کیا گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ بیت رضوان میں، جب وہاں پر واقعہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی جب ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ معاہدہ جب ختم ہو رہا تھا اور اس کو شک تھا کہ کہیں مدینے سے حملہ نہ ہم پر ہو جائے، تو ابو سفیان وہاں پر گئے اور حضرت ام حبیبہ کے گھر گئے اور کہا، بیٹھنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی مبارک تھی، جگہ تھی، بستر مبارک تھا، اس پہ بیٹھنے لگے، تو انہوں نے بستر کھینچ لیا اپنے والد کے نیچے سے، اور کہا کہ آپ تو کافر ہیں اور آپ نجس ہیں نعوذ باللہ، تو میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر تم بے ادب بھی ہو گئی، یعنی تم یعنی گستاخ بھی ہو گئی ہو، یعنی تمہیں لحاظ اور ادب بھول گیا ہے، تم مجھ سے جدا ہوئی ہو۔ تو انہوں نے اس طریقے کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایسے کیا، تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ نہیں، وہ تمہارے والد تھے اور تمہیں ان کو عزت کے ساتھ بٹھانا چاہیے تھا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ ہمیں عزت کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے، اور دنیا کے ساتھ معروف طریقے سے ان کے ساتھ مداوت کرنی ہے۔ اب جہاں تک ایک جہاد کی بات ہے، ایک حدیث ہم جانتے ہیں کہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ تو اس نے کیا جی ہاں زندہ ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فیہ، یعنی بس تو اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کر، اور ان کی خدمت کر کے ہی جہاد کا ثواب حاصل کر۔ اور اب یہ دیکھیں جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، اور اس پہ وعید بھی ہم نے سورۃ توبہ میں بھی پڑھ لی، ہم نے آیات کے منافقین نہیں نکلے، کچھ مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، اور 3 مسلمانوں کی دعا جو ہے وہ توبہ بعد میں قبول ہوئی۔ یہ کتنا بڑا قدم تھا جہاد میں جانے کا، کہ یہ کب ہے؟ جب جہاد فرض کفایہ نہ ہو، فرض عین ہو، یعنی سب کو نکلنے کا حکم ہے تو پھر والدین اگر روکیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ لیکن جہاد اگر فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ نکل جائیں اور باقی لوگ رہ بھی لیں تو فرق نہیں پڑے گا، اور پورا ہو جائے گا، یعنی اتنا نقصان نہیں ہوگا، اور فتح کی گنجائش ہے اس میں، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی سب کو نفیر عام نہیں ہے کہ سب نکلیں، تو پھر کیا ہے بہتر، کیا ہے خدمت، والدین کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت کرنا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. اس پر آپ نے فرمایا کہ جن کو تم نے رلایا ہے، جیسے تم نے ان کو رلایا تو ان کو اب ہنساؤ، کہ ان کی مرضی کے خلاف جہاد میں نہیں جاؤ. اب اس چیز سے فقہائے کرام نے بات نکالی کہ جو فرض دین ہے، ضروریات دین، ان کو سیکھنا ایک انسان پر لازم ہے، کہ کوئی بھی روکے، شوہر بھی گھر سے نکلنے سے اپنی بیوی کو روکے، تب بھی اگر وہ نکل کے سیکھنے کا کام ہے تو پھر وہ نکل کے سیکھے گی. جیسے وضو، غسل، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اس پہ فرض ہو رہی ہے، اس کو نہیں معلوم تو ان کی پوچھ ہوگی. اگر کوئی بھی روکے گا، والدین بھی روکیں گے اس کو سیکھنے سے، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اگر عالم دین بننا ہے اور فقیہ بننا ہے، آگے علم کو اور بڑھانا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو پھر وہ والدین کی اجازت کے بغیر وہ سفر نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر جانا ہے، اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو پھر نہیں جانا. ٹھیک ہے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ بھی ہے جو قرآن کریم میں آیا کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ، کہ ان کی زندگی میں بھی ان کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے ساتھ عزت کو ویسا ہی معاملہ کیا جائے جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ بڑا سلوک یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور حضرت ابو اسید بدری رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک انصاری شخص آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اس کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور جو عہد انہوں نے کسی سے کیا تھا اس کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کو اکرام و احترام کرنا، اور ان کے لیے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا جن کا رشتہ قرابت صرف انہی کے واسطے سے ہے، یعنی چاچا، تایا اور پھوپھی، اور ان کے واسطے سے یہ رشتے بن رہے ہیں نا، تو اسی طریقے سے یہ والے رشتے. والدین کے حقوق یہ بھی ہیں جو ان کے بعد بھی تمہارے ذمہ باقی ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں میں ان کے سلوک کو، ان کی جو اطاعت کو واجب رکھا جائے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس ہدیہ بھیجا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس سے کیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا حق ادا کرنا مقصود تھا. اب والدین کی ادب کی جو رعایت ہے وہ خاص طور پر بڑھاپے کے زمان وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ جاؤ، اور زیادہ ضرورت کب پڑتی ہے، یعنی ہر حال میں تو کرنی ہے، والدین اگر ضعیف نہیں ہے، بوڑھے نہیں ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا واجب ہے. جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ حالات کے یا جو فرائض کی واجبات میں ہے، وہ کیا ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں جب وہ محتاج ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بھی بے رخی محسوس ہو تو ان کے دل کا وہ زخم بن جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ اولڈ ہاؤسز، اب اولڈ ہومز جو ہیں وہ ہے، ہمارے پاکستان میں بھی اب یہ چیز ہو گئی ہے. تو آپ کے جو دادا ابو ہیں ان کو، اس نے کہا ٹھیک ہے. بیٹے نے سوال کیا، کچھ سوال میں اتنا کیا کہ بابا جب آپ ادھر جائیں گے تو میں بھی آپ کو دینے آؤں گا. ٹھیک ہے. مطلب یہی بات ہے کہ میں نے اپنے والد کو بھیجا ہے تو کل کو میری اولاد بھی مجھے یہیں بھیجے گی. تو پھر وہ ذرا شوق ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے کل کو ریٹرن یہی ملنا ہے، کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو اب یہ ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کا جو والدین کو بوجھ سمجھ لینا اور ان کو الگ تھلگ کر دینا، تو یہ چیز نہیں ہے. بڑھاپے میں زیادہ بالکل وہی حالت ہو جاتی ہے جو ہم چھوٹے تھے، 2-2.5 سال کے، جو 1.5-2 سال کے. اب میری بیٹی بھی یقین کرے 2 سال کی ہے، 2.25 سال کی. اب اس کی اتنی فرمائشیں ہوتی ہیں، یہاں کرو، یہ کرو، بات کو سمجھو اور ضد پوری کرو. اور اب اس ایج میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیے میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتی کہ یہ غلط کر رہی ہو، یہ بس اس کی ضد ہے، اس کی پوری کرنی ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایکسپلور کر رہی ہے دنیا کو، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ہے، کس بات پہ میری بات مانی جائے گی، کیا نہیں کیا جائے گا، اور ہر بات میں اس کے لیے اٹھنا، اب مجھے یہ چاہیے، مجھے بار بار اٹھنا.
تو تھکا دیتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایک میری جو 2.25 سال کی ہے اور ایک اب ماشاءاللہ فروری میں سال کی ہوگی، تو دیکھیں 2 بچوں کو لے کے چلنا، اب جو بھاگ دوڑ میری بھی لگی ہوئی ہے ساتھ ساتھ ان کے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے، رات کو تھوڑا سا بخار تھا بیٹی کو، تو اب میں اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی 2-3 گھنٹے بعد، پھر ان کو رات کو دوائی پلا رہی ہوں اپنے لیے، جب بڑی عیش کی زندگی گزاری، اولاد نہیں تھی، مرضی سے اٹھنا، مرضی سے کہہ دینا بھئی رات کو کون اٹھا سکتا ہے، لیکن اب مرضی نہیں، اب اولاد کو دیکھنا بھی، ان کو بخار ہے چیک کرنا، دعا کرنی، بیٹھنا گود میں رکھنا بھی، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، اور بھئی فکر ہونا۔ تو یہ چیز کیا ہے، اب والدین بھی محتاج ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، اور ان کے اندر بھی کیا ہو گیا، وہ چیز ہو گئی کہ وہ تھوڑی سی بے رخی بھی کریں گے تو والدین اس کو بہت زیادہ محسوس کریں گے، جبکہ بڑھاپے کا ایسا دور ہوتا ہے کہ عقل و فہم بھی جواب دے جاتی ہے، تو ان کی خواہشات اور مطالبات بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا ذرا مشکل لگتا ہے۔ اب عجیب عجیب وہ مطالبات کریں گے، کہیں جانا ہوگا، کچھ کھانا ہوگا، اور مطلب اپنی اٹریکشن کرنے کے لیے، اپنی توجہ چاہنے کے لیے، کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم نے ان کو ایک کمرہ دے دیا، اچھا بیڈ دے دیا، اور ایک ملازمہ رکھ دی دبانے کے لیے، اور سب کچھ ان کو دے دیا، ان کی خوراک کا صحیح طرح انتظام کر دے، بے شک یہ خدمت ہے، لیکن سب سے بڑی کیا ہے کہ اولاد آ کر ان کے پاس بیٹھے، دکھ سکھ کرے، سے باتیں کرے، ٹھیک ہے، یہ حق ہے خاص طور پہ۔ تو وہی والا زمانہ آ جاتا ہے جب بچے کہتے ہیں نا، اب میری بیٹی میری ماما بات سنیں، ماما بات سنیں، چھوٹی سی ابھی وہ اگر میں اس کی بات پہ توجہ نہ دوں، اگر میں اپنا کچھ موبائل میں ہی پڑھ رہی ہوں اور میں توجہ نہ دوں، اس کے کھیل میں شریک نہ ہو، تو وہ غصہ ہوتی ہے، چڑچڑا جاتی ہے، تو ایک دم وہ چھوڑ کے اپنا سارا کچھ اس کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اب والدین بھی اسی اسٹیج میں آئیں گے اور چاہیں گے کہ ساری چیزیں پیچھے کر دو، لیکن میرا بچہ میرے پاس بیٹھے اور مجھ سے بات کرے، اور یقین جانیے آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، وہ اپنی پرانی باتیں کھول لیں گے، اور ان کو مزہ آئے گا کہ میں اس طریقے سے اپنے رشتے دار کی بات کھول لیں، ایسے ہمارے دور میں ایسے ہوتا تھا، ویسے ہوتا تھا۔ آپ 10 15 20 منٹ بھی ان کے پاس بیٹھیں گے، وہ بیٹھنا آپ کے لیے عبادت ہوگا کہ آپ نے ان کو خوش کر دیا، اور ان کی دل وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، ان کے ٹائم کو انہوں نے آپ نے اچھا کر دیا کہ وہ خوش ہوئے، ان کی خوشی کا باعث بنے آپ۔ تو اسی لیے فرمایا کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے مجھے بچپن میں پالا، اب بچپن کے ساتھ جوڑ دیا والدین کی اس ایج کو، کہ اولاد کی طرح ہی اب ہم کہتے ہیں لو جی فضول خواہشات، اب میری فرض کرو بیوی بھی ہے، اب میں جاتی ہوں اپنی اماں کے کمرے میں چلا جاؤں اور ان سے بیٹھا، بیوی ادھر ناراض ہو رہی ہے، یہ الگ مسائل ہیں، یہ تو ان مسائل میں جائیں تو ایک پوری بحث ہے اور بڑے لیکچر ان پہ ہونے والے ہیں، کہ کئی چیزوں کو درست کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بات والدین کی ادب پہ چل رہی ہے، اور ان کی اطاعت پر چل رہی ہے، ان کے احترام پر چل رہی ہے، تو بڑھاپے کی حالت کو پہنچنے کے وقت کچھ احکام کیا ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ اچھا، اب اف کا کلمہ آیا ہے ادھر قرآن پاک میں کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف کلمہ صرف کہنے سے مراد یہ نہیں کہ اف کہہ دیا، یہاں تک آیا ہے اس کی حضرت یعنی ایک لمبا سانس بھی، جو تفسیر میں ہے کہ ایک سانس، لمبا سانس بھی، گہرا سانس بھی لے لیا نا، اس سے ناگواری کا اظہار ہو، وہ بھی اس اف کلمے میں داخل ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتے، مطلب ہم ان کی بات سن کے گہرا سانس لے لیں اور اس سے ناگواری محسوس ہو تو وہ بھی ہم اف میں داخل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر ایذا رسائی میں اف کلمہ سے بھی کوئی کم درجے کا درجہ ہوتا تو یقیناً وہ بھی ذکر کیا جاتا، یعنی جس چیز سے ماں باپ کو کم سے کم بھی اذیت پہنچے وہ بھی ممنوع ہے۔ دیکھ لیجئے پھر دوسرا حکم کیا دیا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہر کے معنی جھڑکنے ڈانٹنے کے ہیں، جو اب عام ہوتا جاتا ہے، ناؤذ باللہ، ماما آپ کو نہیں پتا، بابا آپ کو کیا پتا، آپ پچھلے دور کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چپ کر جائیں، ناؤذ باللہ۔ بیٹی کا خاص طور پہ مولانا طارق جمیل صاحب جو دامت برکاتہ عالیہ، وہ فرماتے ہیں اپنے بیانات میں، جب بیٹی ماں کو جھڑکے گی، ٹھیک ہے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وہ جب ماں بیٹی ہوتی ہے نا، ظاہر ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں، بیٹے کی تو بات اور ہے، لیکن بیٹی کے اندر ڈر اور یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ بے باک ہو کے ماں کو خاص طور پر کہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آگے دیکھیے بھئی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلٌ كَرِيمًا، یعنی والدین کے ادنا سے ادنا جو
ایسا کلمہ ہے وہ تو ذکر ہو گیا نا کہ نہیں کہنا جو جس سے نافرمانی جھلکتی ہو، اف تک کا کلمہ۔ تیسرے حکم میں کیا گیا کہ والدین کے ساتھ گفتگو کا ادب سکھایا ہے کہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ کہ حضرت سعید بن مسیب جو تابعی ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے اس طریقے سے بات کی جائے۔ اب اس طریقے کا ہمارے اندر آپ تصور تو کریں، ہے کیا ایسا معاملہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں؟ ایک آقا سے، سخت مزاج آقا سے جو بات جھجک کے کرنا ایک غلام کرے، اس طریقے سے والدین سے بات کرنے کا ہوں۔ پھر کیا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ عاجز و ذلیل آدمی کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کرے ان کے سامنے، جیسے غلام آقا کے سامنے۔ جناح کے معنی کیا ہے؟ بازو کے ہیں، یعنی والدین کے لیے اپنی بازو عاجزی اور ذلت کے جھکائے۔ اور یہ بھی فرما دی کہ محض من الرحمہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ محض دکھاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میں کتنا ہی فرما بردار ہوں والدین کا، بلکہ کس لیے ہو، کس بنیاد پر ہو، ذلت کے ساتھ پیش آنا حقیقی، یعنی عزت کا وہ دل سے ہو، ادب ہو اور قلب، یعنی رحمت و عزت کی جو بنیاد ہے وہ دل سے ہو۔ ٹھیک ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے ساتھ کیا کہے، پوری راحت کا ان کے لیے سامان بنے، اور کیا کرے، ان کی جو ہے وہ رحمت فرمائے۔ یعنی اس سے کیا ہوگا کہ اگر مسلمان ہیں والدین معذرت چاہتی ہوں، تو ان کے لیے تو رحمت کی دعا ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرے اور کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ لیکن اگر کافر ہیں ان کے لیے تو نہیں دی جا سکتی دعا، آخرت میں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں ان کو دعائے رحمت دینی ہے تو وہ یہی ہوگی کہ اللہ ان کو دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لے، ان کی توفیق دے تاکہ وہ ان کا خاتمہ بھی ایمان ہو۔ اس کے ہی ذہن میں ایک عجیب واقعہ جو حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا کہ حضرت جابر، اس کو غور سے سنیے گا، یہ بہت ہی دل سوز یہ واقعہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ان کا باپ آ جائے تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں۔ خود اس کے کانوں نے بھی نہیں اس کو سنا۔ جیسے ہم دل میں کوئی بات اپنے کر لیتے ہیں اور ہمارے کانوں نے نہیں سنا ہوتا، لیکن دل میں ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں، تو اس دل کی بات کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل امین کو کہا کہ وہ جو دل میں اس کے بات آئی تھی نا، جو اس کے کانوں نے بھی نہیں سنی، اسے کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لے؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے سوال کریں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مطلب ہے بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ان کے والد سے دیر تک خود تمہارے کیا ہے جن کو ابھی سنا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور بڑھا دیتے ہیں۔ مطلب کیا کہ جو بات کسی نے بھی نہیں سنی، خود میں نے بھی نہیں اپنے آپ کانوں کو سنائی، تو آپ کو معلوم ہو گئی، تو یہ کیا ہے کہ ایک معجزہ ہی تو ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، آپ نے فرمایا وہ ہمیں سنا اس وقت یہ اشعار، یہ والے اشعار سنائے۔ اب اشعار کا ترجمہ دیکھیے، عربی میں تو اگر میں پڑھوں گی تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئی۔ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کرتا تھا، ہم کہتے ہیں نا ہر دوسرے سال اچھا میری بیٹی کب بڑی ہوگی، باتیں کرے گی، میرے سے شیئر کرے گی، اتنی بڑی ہو جائے گی کہ یہ اسکول بھی جائے گی، کالج بھی جائے گی۔ اب یہی خواہش ہے نا، بچہ آگے سے آگے بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی بڑی ہوگی، ہمارا بیٹا بڑا ہوگا، تو یہ
تو اب کہہ رہے کہ جب تم اس عمر تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انت و مالک لابیک، یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب باپ کا ہے۔ اور کچھ بات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے جب اس نے یہ اشعار سنائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت سے بھی یہ نکالا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال بھی، ان ذات بھی تیرے باپ کی ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تصرف جیسے بھی کرے تو اس کو منع نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا ہے، تیری جان، اس جان کے لفظ سے فقہاء کرام نے یہ نقطہ نکالا کہ اگر باپ بیٹے کا قتل کر دے تو قصاص میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، دیت کا معاملہ ہو جائے کچھ، لیکن قصاص میں اسلامی شریعت میں باپ کو قتل بدلے میں نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر فرض کریں نعوذ باللہ ایسی بات آ جائے۔ پھر آگے آیت میں کیا فرمایا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم من، اس سے کیا ہے کہ دل تنگی کو دور کر دیا، کہ یعنی والدین کے ادب و تعظیم کے متعلق اولاد کے حق میں جو دل تنگی اگر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کا حکم ہے، کہ والدین کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے، ان کے حالات ہمیں ہر وقت یکساں نہیں ہوتے، کہ ابھی کوئی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا اور جو ادب کے خلاف ہو تو اس پر پھر کیا ہے، جہنم کی وعید ہے۔ اس طرح گناہ بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن چھوٹی موٹی جو غفلت سے کلمہ کو صادر ہو جائے پھر اسے توبہ کر لے تو اس کی چھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یعنی بے ادبی کا کوئی لفظ اگر چھوٹا موٹا کوئی اس طریقے سے نکل گیا لیکن اس پہ فوراً سے توبہ کر لی اور ان سے معافی مانگی تو اس کی معافی ہے۔ بے ادبی ان کی ایسا کی نہیں کہا تھا، بس بغیر ارادتاً ہی کچھ اس طرح نکل گیا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اوابین میں شمار گے۔ اوابین کیا ہے، جو مغرب کی 6 رکعات جو پڑھتے ہیں اور اشراق کے نوافل کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، اس میں شمار ہو جائیں گے اور ان کے فضائل میں شمار ہو جائیں گے، اور اوابین و توابین جو توبہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج کے تک کا ہمارا اس سبق اتنا ہی تھا، آگے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے وآتی ذی القربى کے حقوق کے بعد قریبی رشتہ داروں کا جو حق ہے ان کو ادا کرنا۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جی فریحہ جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ ایک سوال ہے، یہ چیز پوچھنا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے اس لیے کہ وہ بے حیا ہے، تو کیا اس معاملے میں ماں باپ کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ اور بیٹے کو اس چیز پہ ڈر ہے کہ وہ اگر طلاق دے دے گا اس کی شادی فوراً سے نہیں ہو پائے گی تو وہ زنا کر سکتا ہے، مطلب ضروری نہیں کہ کرے لیکن شاید کا اس کو ہے کہ اگر بیوی نہیں ہوگی تو میں زنا میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو اس صورت میں ماں باپ کی بیٹے کی طرف سے ایک ہے بے حیائی، بے حیائی کی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو علماء اب جس سے بھی آپ یہ بات کریں گے وہ اس کا پورا اس کا رزلٹ نکالنا چاہیے، معلوم کریں گے کہ بے حیائی کس کیٹیگری میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فحاشی ہے، نعوذ باللہ فسق و فجور ہے، اعلانیہ وہ فحاشی ہے اور بے حیائی ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کیا جائے گا، لیکن اگر وہ سر سے دوپٹہ اتارتی ہے اور نعوذ باللہ اگر وہ کسی نامحرم کے ساتھ بھی تعلق ہے تو پھر ایسی عورت سے جان چھڑانے کا کہا جائے گا، لیکن والدین کے کہنے پہ نہیں، یعنی پہلے اس کو رستے پہ لانا ہوگا اور اس کو کوشش کرنی ہوگی، لیکن یہ طلاق والا معاملہ اس طریقے سے والدین کے حکم پر نہیں کرنا چاہیے، یہ والدین کے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں غورت اور مفتیان کرام سے، کیونکہ بے حیائی کے درجے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک عالمہ ہے اور ایک عالمہ نہیں ہے، لیکن ڈر تو اللہ تعالیٰ نے سب میں رکھا ہے نا، کیا پتہ ڈر میں اور ایک طبیعی چیز ہے، مسلمان ہونے کے ناطے حیا ہوتی ہے مسلمان میں،
اب اس حیا کی درجات کیا ہیں، کچھ ایسے اعلیٰ درجہ ہے کہ جو اپنے چہرے کو آنکھوں کو بھی چھپا لیتے ہیں، کچھ بے حیائی کا یہ درجہ صرف دوپٹہ نہیں لیتی، لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ غیر مرد ہے اور میرے ہسبینڈ کے ہی مطلب جاننے والے ہیں، تو میں بس کھانا شنا دے دوں گی، بس السلام علیکم بھائی صاحب یہ کر لوں گی، ٹھیک ہے. یا باہر جاتے وہ کرتی ہے، نقاب نہیں کرتی اور دوپٹہ لیتی ہے اور شوہر کو برا لگتا ہے، تو اس کو منع کرتے رہنا ہے لیکن طلاق دینا نہیں ہے. اس کو منع کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں. ہاں نافرمانی کے اس حد تک درجہ بڑھ جائے کہ وہ بالکل بھی نہ ہائی کنٹرول میں اور بے حیائی کو دوسری سینس میں لے جائے، تو پھر اس پہ سوچا جائے گا اور کوشش کی جائے گی اس تنازع کو ختم کیا جائے. اگر نہیں ہوگا تو پھر ایک درجہ آئے گا کہ وہاں پہ طلاق کی بات کی جائے گی. طلاق اتنی جلدی نہیں، اتنی آسان نہیں ہے ہماری شریعت میں کہ آپ چھوٹی سی بات پہ ابھی کسی بھی والدین کی ضد پر اگر آپ دے دیں طلاق تو یہ چیز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی. شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.